بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کے مناسبت سے آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سارا معاشرہ کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہوس اور جہالت کا دور دورہ تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، ذرا سی بات سے شروع ہونے والی لڑائیاں نسل در نسل چلتی رہتی تھیں، معاشرے کے کمزور اور مظلوم طبقات اپنے حقوق سے محروم تھے، عورت کا کوئی احترام نہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مخلوق خالق کو یکسر بھلا چکی تھی، خود خدا کا گھر بتوں سے بھرا پڑا تھا، الغرض انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی اور آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ حفیظ جالندھری نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھے تھے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے، تو صدیاں قبیلے لڑتے اور مرتے تھے۔ حاضرین محترم، پھر بعثت نبوی کے محض 23 سال بعد سارے عرب معاشرے کی کایا پلٹ کر رہ جاتی ہے اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جو راہزن تھے وہ راہبر بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگتے ہیں، جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا وہ دنیا کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جنہیں زمین پر چلنے کا سلیقہ نہ تھا
ان کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنائی دینے لگتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہی ہے کہ آج ہمارے سینے نور ایمانی سے لبریز اور یقین کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ آمد مصطفیٰ کا ثمرہ ہی ہے کہ آج ہم ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مالک و احمد، بخاری و غزالی اور رومی و اقبال رحمہم اللہ کے نام لیوا اور ماننے والے ہیں۔ یہ آمد مصطفیٰ کا انعام ہی ہے کہ آج ہمارے پاس ایک نظریہ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، مقصد حیات ہے اور ایک واضح منزل ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا بھر میں کہیں بھی ہمیں کوئی ترقی نظر آتی ہے، خوشحالی نظر آتی ہے، سکون نظر آتا ہے، تو یہ سب میرے نبی کی آمد کی برکت ہے۔ شاعر نے بہت خوب کہا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم سامعین، بحیثیت امتی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر شے سے بڑھ کر ہو، ہم بعثت نبوی کے مقصد کو پہچانیں، وہ مقصد ہی ہمارا مقصد ہو، اسی مقصد کی تکمیل میں ہم دن کو رات اور رات کو دن کریں، حب رسول ہمارا ایمان ہو، اطاعت رسول ہمارا طریقہ ہو اور احترام رسول ہمارا انداز ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی تو پھر دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزتیں ہمارا استقبال کرنے کھڑی ہوں گی۔ بقول شاعر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد